بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوک یا اخنوک ہے اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں اور حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ علامہ احمد محمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا، سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت سچے اور نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مقام پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی دوسرا قول ہے۔ آسمان پر جانے کے واقعے سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لینا۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے سہل بھائی، سہل نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ روایات کے مطابق چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور استقبال کے لیے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔